بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آذربائیجان اور اس کے حریف ارمینیا کے درمیان قرباخ کے تنازع پر پیر کو جھڑپوں میں ایک مرتبہ پھر شدت آ گئی ہے اور دوسرے روز بھی داخل ہونے والی ان جھڑپوں میں اب تک 29 افراد مزید ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے ریلائز کے مطابق اطراف سے ایک دوسرے پر راکٹوں اور توپ خانوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ان جھڑپوں کو گزشتہ 25 برس میں ہونے والی شدید ترین جھڑپ کہا جا رہا ہے اور خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہوئی تو روس اور ترکی جیسی خطے کی دو بڑی طاقتیں اس جنگ کا حصہ بن سکتی ہیں، اور اب اسی بات کا ڈر ہے کہ یہ جنگ باقی ممالک کو بھی اس جنگ کا حصہ بنا دے گی اور یہ جنگ اب آہستہ آہستہ خطے میں پھیل رہی ہے۔ یاد رہے کہ ماسکو کا ارمینیا کے ساتھ دفاعی اتحاد ہے جو اس حصار والے خطے کی بقا اور اس کے باہر کی دنیا کے ساتھ رابطے میں بے حد اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ انقرہ آذربائیجان میں ترک نسل ترکن کا حامی ہے۔ پیارے دوستو، روس نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا اور ترکی نے کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کی حمایت کرے گا، اور ترکی کے F-16 نے ارمینیا کی تباہی کر دی ہے۔ ترکی کے F-16 نے آذربائیجان کے ساتھ مل کر ارمینیا کو اس خطے سے ختم کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف دونوں ملکوں کے درمیان قرباخ میں جھڑپوں کی ایک تاریخ ہے۔ اس خطے میں پہلی بار ارمینیائی مسیحیوں اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپیں 1980 میں اس وقت ہوئیں جب ماسکو کی کمسوکیٹ حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوا تھا۔ 90 کی دہائی کے اول میں ہونے والی جنگ میں ارمینیا کی بڑی مدد کی وجہ سے ہزاروں آذربائیجانی باشندوں کو خطے سے نکلنا پڑا۔ باکو کا اس خطے پر کنٹرول ختم ہوا اور یہ علاقہ ایک خود مختار بندوبست کے تحت چلنے لگا۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ حالیہ لڑائی کے سبب جنوبی کفتار اور استام سے متعلق تفشیش پیدا ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ کفتار آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے مطالبہ کیا کہ ارمینیا فوری طور پر آذربائیجان کے علاقوں سے نکل جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قبضہ ہے اور ان کے بقول وقت آ گیا ہے کہ قرباخ کے بحران کو انجام تک پہنچایا جائے۔ ادھر ارمینیا کی پارلیمنٹ نے اس جھڑپ کو آذربائیجان کی طرف سے قرباخ پر ایک مکمل فوجی حملہ قرار دیا ہے۔ ارمینیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ترک فوجی ماہرین آذربائیجان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں اور ان کے بقول ترکی نے ڈرونز اور جنگی طیارے فراہم کیے ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی پوری طرح سے آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ترکی کے F-16 آذربائیجان کو دیے جا چکے ہیں، یہاں تک کہ ترکی کے F-16 نے آذربائیجان کو سپورٹ کرتے ہوئے ارمینیا پر کئی مرتبہ حملے بھی کیے ہیں، اور بھارت کو اب ان تمام تر چیزوں سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ جہاں بھی مسلمان ہوں گے یا پھر ترکی ہوگی، بھارت، امریکہ اور اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ترکی کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے، اور اسی وجہ سے بھارت مسلسل آذربائیجان اور ترکی کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان نے ان الزامات کی تردید کی ہے، جبکہ ترکی کی طرف سے فوری کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پیارے دوستو، امریکی تھنک ٹینک اور دیگر آن لائن ذرائع کے مطابق سوویت حکومت نے 1920 میں قرباخ کے نام سے ایک خود مختار علاقہ تشکیل دیا تھا، جہاں 90% آبادی
نسلی اعتبار سے ارمینیائی باشندوں پر مشتمل تھی اور ان کے ساتھ آذربائیجان کے لوگ بھی اس خطے کا حصہ تھے۔ یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی کہ بلشویک رول کے تحت ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی پر کنٹرول رکھا گیا، لیکن سوویت یونین جب ٹوٹنا شروع ہوا تو اس کا ارمینیا اور آذربائیجان پر بھی کنٹرول کمزور ہو گیا۔ اسی دوران قرباخ کی قانون ساز اسمبلی نے ارمینیا کا حصہ بننے کا مفادی ایک قرارداد منظور کی، باجوہ کہ یہ علاقہ محل وقوع کے اعتبار سے آذربائیجان کی سرحد کے زیادہ قریب تھا۔ جب 1991 میں سوویت یونین پر زوال آیا تو اس خود مختار علاقے نے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں 30,000 افراد ہلاک و زخمی ہوئے اور ہزاروں افراد پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ سن 1993 میں ارمینیا نے قرباخ پر کنٹرول حاصل کر لیا اور آذربائیجان کے قریبی 20% علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگلے سال یعنی 1994 میں ایک منسلک گروپ تشکیل دیا گیا، جس کا مقصد اس تنازع کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس گروپ کی سربراہی امریکہ، روس اور فرانس نے مشترکہ طور پر کی۔ گروپ نے ارمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کے درمیان ملاقاتوں کا اہتمام کیا، جس کے بعد ایک بار پھر جنگ بندی پر اتفاق تو ہو گیا، لیکن یہ تنازع ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر موجود رہا اور 2 دہائیوں کے نسبتاً استحکام کے بعد 2016 میں ایک مرتبہ پھر فریقین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بہرحال جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ مارچ 2008 میں مائیگریٹ نسل ارمینین اور آذربائیجان فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 مارچ 2008 کو 7 ووٹوں کے مقابلے میں 39 ووٹوں کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں ارمینیا کی فورسز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں کو فی الفوراً خالی کر دے۔ یاد رہے کہ قرارداد کے مطابق وہ تمام تر علاقے آذربائیجان کے تھے۔ ارمینیا کو کہا گیا کہ علاقے خالی کریں، لیکن ارمینیا وہ علاقے خالی نہیں کر رہا۔ جب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا اور ثبوت بھی سامنے آ گئے کہ وہ تمام تر علاقے آذربائیجان کے ہیں، ارمینیا وہ علاقے خالی کر دے، تو ارمینیا بدمعاشیاں کیوں لگا رہا ہے؟ لازمی سی بات ہے، اب آذربائیجان نے اپنے علاقے لینے کے لیے جنگ کرنی ہے اور اس وقت ارمینین فوجیوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بے دردی سے مارا جا رہا ہے، شہروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب ارمینیا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، اس لیے ارمینیا جب تک جنگ بندی نہیں کرے گا، آذربائیجان بار بار حملہ کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔